علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ جب اس کو مسلسل کوئی کئی گھنٹوں تک اس کو فون بند ملے اور کوئی جواب نہیں آ رہا تھا تو وہ پریشانی اس کی بڑھنے لگی. تو پھر اس نے جو کال کی ہے وہ کی تھی اس نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق. علی امین گنڈاپور نے اصل کیسے سے رابطہ کیا کہ دیکھیں میں مسلسل رابطہ کر رہا ہوں اور ہمیں جس حد تک لے آیا گیا ہے آپ کو تو پتہ ہے. تو اس بار بھی یہی ہوا. اسد کیسر نے جب رابطہ کیا تو آگے سے ایاز صادق نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں, آپ پارلیمنٹیرین ہیں, میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں, آپ کی مدد کرتا ہوں اور آپ کو رعایتیں لے کے دیتا ہوں, آپ کے مسئلے مسائل حل کر رہا ہوتا ہوں. آپ جب صورتحال کو خود ہی خراب کر لیتے ہیں اور اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بات کروں. علی امین گنڈاپور کو شارٹ ٹائم دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو تو اس کو لے کے نکل جاؤ, لیکن تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے اور یہ رستہ ہے, رستہ بھی بتا دیا گیا, اس رستے نکل جاؤ. ناظرین, ابھی تک ڈی چوک اور پی ٹی آئی کی فائنل کال اور اس کا آفٹر میتھ یہی چل رہا ہے. تو آج میں بھی آپ کو ایک بڑا اہم اس کا انکشاف کرتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کو جو سیف پیسج ملا تھا وہ کیسے ملا, اس میں کس نے علی امین گنڈاپور کی کال سنی اور پھر آگے بات کی اور راضی کیا کہ ان کو سیف پیسج دیا جائے. اور کیا بشرا بی بی بھی راضی تھی؟ ایک تو یہ کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ عمران خان نے کل یہ کہا ہے کہ وہ جنوری میں یعنی کہ نیکسٹ ایئر کے پہلے مہینے میں کوئی ٹرمپ کارڈ استعمال کریں گے. تو وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کہ 26 نومبر کو جب علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد میں داخل ہوئے تو ان سے ناراض کون ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ معاملات طے تھے اس شخصیت کے ساتھ جن کا ان سے رابطہ رہتا ہے حکومت میں, اور وہ علی امین گنڈاپور ان کی باتیں مانتے ہیں. تو یہ طے تھا کہ آپ اسلام آباد میں داخل نہیں ہوں گے, اور بڑی سیدھی سی بات تھی, کوئی کانسپریسی نہیں تھی, کوئی خفیہ بات نہیں تھی. وہ یہ تھی کہ دیکھیں ہمارا ایک مہمان آیا ہوا ہے, ایک غیر ملکی شخصیت دورے پہ ہے, تو اس کے دورے کے دوران آپ یہ جو ڈسرپشن ہے یہ نہ بنائیں, یہ ڈسٹربنس نہ کریٹ کریں. تو 2 دن بعد پھر آپ سے بات کر لیتے ہیں, پھر اگر آپ چاہیں گے بھی تو چلیں, ہم آپ کو ہو سکتا ہے کہ رستہ دے دیں. تو یہ طے ہو گیا تھا. اب یہ سب کچھ طے ہونے کے باوجود 26 نومبر چنگی کراس ہوئی اور ایک موب جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف چل پڑا اور اس نے چڑھائی کر دی. جب ہم آج جس پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں شاید وہ پروپیگنڈا جو بھی پھیلایا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ جو موب کی چڑھائی ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں, اس کا امپیکٹ, اور وہ جو غیر ملکی بیلاروس کے صدر کی یہاں موجودگی, اور اس دوران جتنا بھی یہ کیوس کی کیفیت جو پیدا ہو چکی تھی وہ ہمارے ذہنوں سے محو ہو جاتی ہے. تو خیر جب وہ داخل ہوئے ہیں تو اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے جب چائنا چوک کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے پھر کالز کرنا شروع کی اس شخصیت کو, تو وہ ان کا فون آگے سے ان کو بند ملا. پھر انہوں نے وزارت داخلہ میں کچھ افسروں سے رابطے کی کوشش کی تو وہ اٹینڈ نہیں ہوئی. تو علی امین گنڈاپور کی پریشانی جو ہے وہ بڑھنے لگی, اور بالکل اسی رات جس رات یہ یہاں سے پھر فرار ہوئے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب وہ اپنی گاڑی سے نکلتے ہیں اور کچھ کارکن جو ہیں ان سے ان کا کچھ تکرار ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ان کو کھانے کا لالچ دے کے تو جل دے کے نکلتے ہیں. تو یہ وہ اس سے پہلے کچھ گھنٹوں کی میں واردات آپ کو داستان سنانے لگا. تو علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ جب اس کو مسلسل کوئی
کئی گھنٹوں تک اس کو فون بند ملے اور کوئی جواب نہیں آ رہا تھا تو وہ پریشانی اس کی بڑھنے لگی. تو پھر اس نے جو کال کی ہے وہ کی تھی اس نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق. نہیں, علی امین گنڈاپور نے نہیں کی. علی امین گنڈاپور نے اسد کیسر سے رابطہ کیا کہ دیکھیں میں مسلسل رابطہ کر رہا ہوں اور ہمیں جس حد تک لے آیا گیا ہے آپ کو تو پتہ ہے, اور اس وقت معاملات مجھے کو اچھے نہیں نظر آ رہے. میں فکر مند ہوں کہ کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. اچھا, اب وہ کچھ ہو گیا کیا ہوگا, وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ دیکھیں بشریٰ بی بی ہمیں لے تو آئی ہیں, لیکن اب اگر بشریٰ بی بی کو کچھ ہو گیا تو ہمارے گلے میں مصیبت ہے, اور اگر ویسے کچھ ہو گیا تو ہمارے گلے میں مصیبت ہے. اور وہ خود جو ہے وہ انڈرٹیکنگ میں تھا. علی امین گنڈاپور اس نے وعدہ دیا ہوا تھا کہ وہ نہیں آئے گا ادھر لے کے, اور وہ مجبوراً آیا اور وہ فکر مندی میں تھا. اس کا اپنا ایک عہدہ ہے, وہ وزیر اعلیٰ ہے. تو یہ سب کچھ مل ملا کے اس کی جو فکر مندی تھی وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو اسد کیسر کو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ رابطہ کریں, آپ کسی کو بات کریں کسی سے, تو ایسے تو معاملات خراب ہو جائیں گے اور پتہ نہیں جو بھی ہوگا وہ ہم پہ پڑ جائے گا. تو پھر اسد کیسر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کیا. یہ ہے اصل میں. اور اسپیکر قومی اسمبلی سے اسد کیسر, عمر ایوب, شبلی فراز, ان کے پہلے سے رابطے ہیں. یہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہے ہیں, کچھ مذاکراتی ٹائپ بھی باتیں ہوئی ہیں, بہت سی چیزیں چلتی رہی ہیں. اور ان کے بارے میں انہوں نے ہی مشہور کروا دیا تھا, ان کی پارٹی کے لوگوں نے. ظاہر ہے انہوں نے کسی نے ٹپ دی ہوگی کسی کو یہ خبر چلاؤ, تو سوشل میڈیا میں ایک دن جو شور ڈل گیا کہ ایاز صادق جو ہیں وہ اپنی جماعت سے ناراض ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے معاملے میں, اور جماعت ان سے ناراض ہو گئی ہے کہ تم ان کو زیادہ رعایتیں دے رہے ہو, تو اب ایاز صادق جو ہیں وہ استعفیٰ دینے والے ہیں. تو میں نے پھر اپنے اسی وی لاگ پروگرام میں اس بات کی تفصیل بتائی تھی کہ ایسا نہیں ہوا, اور اسد کیسر نے ایاز صادق نے پھر پی ٹی آئی والوں کو خوب سنائی ہیں اس معاملے پہ کہ بھئی میں آپ کے لیے کیا کیا کرتا ہوں اور آپ کیا کرتے ہیں. تو اس بار بھی یہی ہوا. اسد کیسر نے جب رابطہ کیا تو آگے سے ایاز صادق نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں, مجھے کام کہتے ہیں, آپ پارلیمنٹیرین ہیں, میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں, آپ کی مدد کرتا ہوں اور آپ کو رعایتیں لے کے دیتا ہوں. کبھی کہیں فون کر رہا ہوتا ہوں, کبھی کہیں فون کر رہا ہوتا ہوں, آپ کے مسئلے مسائل حل کر رہا ہوتا ہوں. تو آپ جب صورتحال کو خود ہی خراب کر لیتے ہیں اور اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بات کروں. تو پھر اس پہ اسد کیسر نے وعدہ کیا کہ دیکھیں آپ ہمیں اس صورتحال سے نکالیں, ان حالات سے نکالیں جو کہ سنگین ہو رہا ہے. دیکھیں ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ حالات سنگین ہو رہے ہیں, حکومت کا صبر جواب دے گا. کیوں دے گا کہ 2 دن سے وہ اس مہمان کے ہوتے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پہ ان کو یہ بھی پتا تھا. اب یہ تو جو کچھ صحافیوں کی, جو اسلام آباد کے جیو نیوز کے ایک صحافی ہیں شرازی, اس کی بھی گواہی آ گئی ہے, اور بھی کچھ لوگوں کی آ گئی ہے کہ موب کے اندر لوگوں کے پاس اسلحہ تھا, اور جب یہ سارا ان کو نکالنے کا آپریشن ہوا ہے تو اس دوران فائرنگ ادھر سے ہوئی ہے موب کی طرف سے. تو یہ ان کو پتا تھا, ان کی فکر مندی بڑھ رہی تھی کہ ہم یہ سب کچھ کر چکے ہیں, ان لوگوں کو لے بھی آ چکے ہیں, تو یہ صورتحال کہیں کسی طرف بھی جا سکتی ہے. موب بھی ان کی طرف آ سکتا تھا, اور دیکھا آپ نے کہ موب اب ان کی طرف آیا پھر بعد میں. وہ تو سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں, وہ تو سوشل میڈیا پہ ساری فوٹیجز آ چکی ہیں. تو وہ اس وجہ سے انہوں نے یہ اسد کیسر سے منت ترلا کیا. تو اسد کیسر نے آگے سے اسد کیسر نے جب منت ترلا کیا ایاز صادق سے, تو ایاز صادق نے جو باتیں کی, تو پھر اسد کیسر نے وعدہ کیا کہ دیکھیں ہم یہ کریں گے کہ اب آپ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ باقاعدہ اس کو اناؤنس کر دیں, جو ہم پہلے ان اناؤنس ملتے رہے ہیں, تو ہم یہ سارے معاملات اس میں لے جائیں گے. اور یہ جو بشریٰ بی بی کا پیدا کیا گیا یہ جو خمار ہے, یہ جو بخار ہے, یہ جو ہائپ پیدا کر دی ہے انہوں نے, وہ اسی طریقے سے حل ہو سکتی ہے, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. تو ہم معاملے کو ادھر لے جائیں گے. تو پھر ہم آپ سے وہ جو 4 باتیں ہیں,
میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، ان پہ ہم 4 پوائنٹس پہ ہم آپ سے بیٹھ کے باتیں کریں گے، بات کریں گے، مذاکرات کریں گے، یہ طے ہوا۔ اس کے بعد ایاز صادق نے پھر اسی شخصیت سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ دیکھیں اب وہ سیف پیسے چاہ رہے ہیں تو آپ دے دیں، کیونکہ ان کا بھی صبر جواب دے چکا ہے، وہ بہت فکر مند ہیں، تو اندر سے کچھ ہو سکتا ہے، ان کے اندر سے کچھ ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہی ان کی طرف سے کچھ ہو گیا تو حکومت میں پڑ جائے گا، تو انہوں نے اس طرف سے سمجھایا، وہ اس طرف سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے اس طرف سے سمجھایا، تو پھر اس کے بعد پھر رابطہ ہوا اور علی امین گنڈا پور کو شارٹ ٹائم دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو تو اس کو لے کے نکل جاؤ، لیکن تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے اور یہ رستہ ہے، رستہ بھی بتا دیا گیا، اس رستے نکل جاؤ اور جلدی کرو یہاں سے نکلنے کی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو گاڑی جس کے اوپر لوگ لاٹھیاں برسا رہے تھے تو وہ علی امین گنڈا پور اس کو ڈرائیو کر رہا تھا، وہ کبھی ادھر کر رہا تھا کبھی ادھر کر رہا تھا، کارکن آگے آ رہے تھے، وہ بہت جلدی میں تھا، اس لیے جلدی میں تھا کہ وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا، اس گیون ود ان ٹائم جو دیا ہوا ٹائم تھا اس کے اندر اندر وہ نکل کے تو وہاں سے وہ اس سین سے آؤٹ ہونا چاہ رہا تھا۔ اور یہ میں پھر اس صحافی کی گواہی جو ہے وہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں، شرازی جو وہاں پہ موجود تھے جیو نیوز کے، اس نے کہا کہ بی بی جو ہے جو بشرا بی بی ہے اس نے کوئی رجسٹ نہیں کیا، وہ وہاں سے خود اس دوسرے مقام پہ منتقل ہوئی ہیں، اور اس کا جو گارڈ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بی بی منتقل ہونا چاہ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف جو کہانیاں بیان کی گئیں، ایک جو یوٹیوبر ہیں ان کی طرف سے جن کو علی امین گنڈا پور آپ گالیاں نکال رہا ہے، تو وہ یہ کہ جی اس کے گارڈ کے منہ پہ ہاتھ رکھا گیا اور ان کو زبردستی اٹھایا گیا، ایسا نہیں ہوا۔ یہ صحافی جو آن سپاٹ ہے اس کی یہ گواہی ہے، اور جو یوٹیوبر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، تو یوٹیوبر کے بارے میں جو اب علی امین گنڈا پور گالیاں دے رہا ہے، جو آڈیو لیک ہوئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلی دفعہ علی امین گنڈا پور یہاں سے واپس گیا تھا 12 اضلاع پار کر کے، تو یہ یوٹیوبر اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھا اس سے جانے سے پہلے، اور وہ پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ آپ نے یہ کیسے کیا۔ تو اس پہ پھر علی امین گنڈا پور جو ہے نا اس نے کسی کو اشارہ کیا تو اس کے کیبنٹ ممبرز میں سے کسی نے کو تھپڑ چھپڑ بھی مارے، یہ رپورٹ ہوا تھا اس وقت۔ تو یہ شاید وہ یوٹیوبر یہی بدلہ لے رہا ہے اس سے، اور وہ آگے سے اب گالیوں پہ اتر آیا۔ تو یہ تھی اصل کہانی کہ کس طریقے سے ان کو سیف پیسج ملا ہے اور کتنی مشکل سے ملا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ کارڈ، تو ٹرمپ کارڈ جو ہے نا وہ نام سے ظاہر ہے کہ جنوری میں حلف لے رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، پریزیڈنٹ آف امریکہ، اس دوران ایک کال دی جائے گی اور اس کال کو پھر لمبا کیا جائے گا، اور مقصد یہ ہوگا کہ ایک لمبا فاس کریٹ کیا جائے اور ایک بڑی ڈسرپشن پیدا کی جائے، اور وہ پھر انٹرنیشنل سٹوری بن جائے، اور پھر وہ کوئی ایسا کچھ ہو جائے کہ انٹرنیشنلی اس پہ لوگ جو ہے نا وہ بات کریں، اور پھر جو ہے نا ٹرمپ متوجہ ہو اور زلفی بخاری جو ہے وہ پھر اپنا کام کرنے، ٹرمپ کی بیٹی اور اس کے جو داماد ہے ان کو جا کے مین وائل اس دوران مل رہا ہوگا، اور جو وہاں کے ہمارے لوگ ہیں کمیونٹی کے وہ اپنی کوششیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ہوگا ٹرمپ کارڈ، یہ لاسٹ کارڈ وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور اس کا جواب حکومت کے پاس کیا ہے؟ حکومت نے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ بڑی نوٹیبل چیز ہے کہ ابھی تک شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی جیت پر فون نہیں کیا، ٹیلی فون کر کے مبارکباد نہیں دی، پوری دنیا نے دے دی ہے۔ وہ اس لیے نہیں دی کہ وہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ادھر سے کہ وہ کہیں کچھ بول نہ دے، تو اس کی تیاری کے لیے آپ نے دیکھا 6 ملاقاتیں ہوئی ہیں ایم بی ایس کے ساتھ۔ تو یہ بیسیکلی مطلب اور بھی بڑے معاملات ہیں، لیکن ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے۔ تو دوست ملک جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ تو اب میں کل کے لیے ایک ٹیزر دے جاؤں آپ کو کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیصل بوڈا یہ نون لیگ کے خلاف جو بول رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اور پھر یہ کہ یہ جو حکومت کے خلاف بولنے کا معاملہ ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو بولا جا رہا ہے اس کی وجہ سے کون کون سے منہ کھل گئے اور وہ کیا کیا کہانیاں بنا رہے ہیں۔
تو یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے.